السلام علیکم جی، دی انسپریشنل ٹاکس کی طرف سے میں عاقب شریف۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان جس نازک موڑ پر تھا وہ مزید اور نازک ہو گیا۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمارے پاس $1 بھی نہیں بچا جس سے ہم ٹریڈ کر سکیں، چیزوں کا ایکسپورٹ یا امپورٹ کر سکیں۔ تو اس سے ہوا کیا کہ ہم نے ایک نیا فیصلہ کیا، پاکستانی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے بارٹر ٹریڈ کا۔ بارٹر ٹریڈ وہ ممالک کرتے ہیں جن کی کنڈیشن جو ہے بہت زیادہ خستہ حال ہوتی ہے، ان کے پاس کرنسی نہیں ہوتی۔ اب بارٹر ٹریڈ ہے کیا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو بارٹر ٹریڈ یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ چیزوں کے بدلے میں چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گندم کا توڑا ہے تو میں اپنا بکرا آپ کو آفر کر دوں گا اور آپ مجھے گندم کا توڑا دے دیں گے، جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی اور جو آپ کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ ٹریڈ ہم 3 کنٹریز کے ساتھ، جس میں ایران ہے، افغانستان ہے اور رشیا، ان کے ساتھ یہ ٹریڈ کریں گے۔ اب دیکھیں، خود اندازہ کر لیجئے کہ بارٹر ٹریڈ اس ٹائم پر ہوتی تھی جب سونے اور چاندی کے سکے بھی نہیں بنے تھے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم کس درجے میں جا کے گر چکے ہیں اور کس چیز کو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ وہ ایک پرانی کنڈیشن یا وہ ایک پرانا جو ایک طرز تھا جس میں قومیں ٹریڈ کیا کرتی تھی، ہم نے وہ پرانا طرز جو ہے وہ اپنا لیا ہے، اور ہم ان 3 ممالک کے ساتھ اب یہ فریلی ایکسچینج کریں گے اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹس کو۔ بارٹر ٹریڈ میں کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ دوسرے کے رحم و کرم کے اوپر ہوتا ہے۔ مثال لیتے ہیں، اگر آپ کو جوتوں کی ضرورت ہے، میں آپ کو جوتے یہاں سے ایکسپورٹ کر دوں گا، اور مجھے گندم کی ضرورت تھی تو میں نے گندم آپ سے لے لی، گندم امپورٹ کر لی۔ لیکن اب گندم تو میں کنزیوم کر رہا ہوں، وہ میری ڈیلی کی ایک ضرورت ہے، یہ میں اس کو ڈیلی کنزیوم کرتا ہوں۔ اب اگر مجھے گندم کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں آپ کے جوتے ختم ہونے کا یا خراب ہونے کا انتظار کرتا رہوں گا، اور آپ مجھے کہیں گے کہ جب تک میرے جوتے ختم نہیں ہو جاتے یا خراب نہیں ہوتے اس ٹائم تک تم روزہ رکھو، تو مجھے اس ٹائم تک پھر مجبوراً روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بارٹر ٹریڈ کے نقصانات ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ کو کوئلے کی ضرورت ہے، آپ کوئلہ لے جائیں گے اور وہ آپ اتنا کنزیوم نہیں کریں گے جتنا میں گندم کو کنزیوم کر رہا ہوں، تو پھر بھی یہی کام دوبارہ ہوگا۔ آپ مجھے کہیں گے میرا کوئلہ ختم ہونے تک تم دوبارہ پھر روزے رکھو۔ اس خستہ حال کنڈیشن کے اندر ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے، ہمارے پاس کون سی چیزیں ہیں؟ تو ایک لسٹ بنائی گئی ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ 26 آئٹمز جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کرے گا، اور یہ ان 3 کنٹریز کے ساتھ وہ شیئر کرے گا، جس میں آپ کے پاس گندم ہے، جس میں آپ کے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو پروڈکٹس ہیں، اور اس کے ساتھ شوز، سپورٹ کا مٹیریل ہے، چاول ہیں، آم، اس طرح کی جو اور کموڈیٹیز ہیں، ٹوٹل تقریباً 26 کموڈیٹیز جو ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے۔ اور بدلے میں جو چیز ہمیں ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے مشینری لے کر آئیں گے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پیٹرولیم فیملی کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، اس میں گیس ہے، کروڈ آئل ہے، LPG ہے، CNG وغیرہ، جتنی بھی یہ پیٹرولیم انڈسٹری سے ریلیٹڈ آئٹمس ہیں وہ سارے کے سارے آپ وہاں سے لے کر آئیں گے۔ یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے کہ آپ کی ڈالر سے جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، لیکن باقی چیزوں میں آپ پھر بھی ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہماری کنڈیشن تو اس حد تک نازک ہو چکی ہے کہ پچھلے دنوں میں 2-3 دن پہلے ہمارا جو ایک PIA کا جہاز تھا وہ سیز کیا گیا ملیشیا کے ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ ہم نے وہاں پر ٹیکس پے نہیں کیے ہوئے تھے، کافی ساری پیمنٹس جو تھی وہ رہتی تھی۔ تو 2 دن کے بعد اس جہاز کو دوبارہ بیک کیا گیا پاکستان کی طرف۔ تو کتنی شرمناک صورتحال ہے ہمارے لیے۔ اب بارڈر ٹریڈ میں ہم افغانستان، ایران، یہ جو بارڈر ہیں، ان بارڈرز میں کافی سمگلنگ بھی ہوتی تھی، ڈالر بھی بلیک میں جاتا تھا اور جو فوڈ کموڈیٹیز ہیں وہ بھی بلیک میں جا رہی تھی۔ تو اب اس سے ہوگا کیا، کافی حد تک جو یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہوگا، لیکن جو سمگلنگ ہے وہ پھر بھی ایز اٹ پریویلز۔ اب ہم نے بارٹر ٹریڈ اسٹارٹ کیوں کی؟ کیونکہ یہ ہماری مجبوری بن چکی تھی۔ ہمارے پاس جو فارن ریزرو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے، شرنک کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم گئے IMF کے پاس کہ یار ہمیں کچھ پیسے دے دو، تو IMF نے بھی یہ انکار کر دیا، اور کنٹری کے اندر جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور اس طرح کے جو باقی باہر کے انویسٹر تھے انہوں نے بھی یہاں پر انویسٹ کرنے سے، اور جو آلریڈی انڈسٹریز ہیں وہ بند ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے بارٹر ٹریڈ کا آغاز کیا۔ اور اب اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ IMF کو جو ہم نے قرضہ دینا ہے اس سال، یہ قرضے کے اوپر جو ہم نے سود دینا ہے، وہ سود اس سال جو ہم نے پے کرنا ہے وہ $5400 ارب ہیں، اور اگر یہی ہم اس سال نہیں پے کرتے، اگلے سال پے کریں گے تو یہی $8400 ارب جو ہیں بن چکے ہوں گے۔ تو یہ پھر آپ خود سوچ لیں ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور پوری ورلڈ جو اس ٹائم پر وہ ایک اکنامک ریسیشن کی طرف چل رہی ہے۔ تو اللہ ہی ہمارے حال کے اوپر رحم کریں، اور کوئی کرشمہ، ایسا کوئی معجزہ، کوئی کرشمہ ہو جائے کہ پاکستان جو ہے وہ بچ جائے۔
اور ہم سروائیو کر لیں۔ اب ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔